بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیجئے جناب، جس کا تھا انتظار وہ شاہکار آ گیا، وہ ببر شیر آ گیا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے بات بھی کی تھی کچھ عرصہ قبل، ہم نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بس اب چند ہی دن باقی ہیں اور وہی ہوا ہے۔ اب باقاعدہ طور پر جناب ببر شیر عمران ریاض خان وہ اب میدان میں آ چکے ہیں، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلا ان کا انٹرویو آ گیا ہے اور اس کی کچھ جھلکیاں سامنے آئی ہیں، لیکن اس میں رانا ثناءاللہ صاحب کے لیے بڑا واضح پیغام ہے۔ اب رانا ثناءاللہ کا کیا بنے گا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، کیونکہ ابھی اس میں یعنی جو کلپس سامنے آئے ہیں ابھی اس انٹرویو کے، جو کہ عمران ریاض کے دوست اور ان کے وکیل میاں علی اشفاق نے کیا ہے کراس ایگزامینیشن کے نام سے، اس میں ایک ہی سیاستدان کا نام نظر آ رہا ہے اور وہ ہے رانا ثناءاللہ۔ رانا ثناءاللہ کے لیے اب بہت بڑی خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو مین پوائنٹس ابھی نظر آئے ہیں، کیونکہ اس میں صرف جھلکیاں ہی ہم کہہ سکتے ہیں، مختلف کلپس ہیں، اس میں ایک چیز تو واضح ہے کہ الحمدللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے عمران ریاض خان اب بہت بہتر ہیں، صحت بھی ان کی بہت بہتر ہے، اور جو زبان میں بولنے میں لکنت تھی، ان کو مسئلہ تھا، وہ بھی کافی حد تک پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اگرچہ پھر بھی نظر آیا کہ ایک جگہ وہ اٹکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو کلپس کاٹے گئے ہیں، جہاں جہاں شاید وہ زیادہ بہتر بول سکے وہ نظر آئے ہیں، لیکن بہت بہتر اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہیں، اور یقیناً اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اب وہ ویلاگز کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ ویلاگ میں اگر وہ تھوڑا اٹکتے ہیں، کوئی ہکلانے کا بھی مسئلہ ہے، تو یہ پھر بھی پہلے سے زیادہ دیکھے جائیں گے ان کے ویلاگز۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بس اس انٹرویو کا انتظار ہے، سوشل میڈیا کے ریکارڈ ٹوٹنے والے ہیں، بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں۔ اچھا، کچھ خدشات کے بھی اظہار کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، یہ وہ ایسی افواہیں بھی ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ایسا گروپ بنا ہوا ہے پی ٹی آئی انسائڈر کے نام سے، کہ جو کہتا ہے کہ جی کلیم کرتا ہے کہ جی میں پی ٹی آئی میں رہا ہوں اور اب جناب میں اندر کی خبریں دوں گا، وہ زہر اگل رہا ہے۔ وہ جو ہینڈل ہے ایکس ایپ پر، پہلے جس کو ٹویٹر کہتے تھے، عمران ریاض کے خلاف، جس سے نظر آ رہا ہے کہ کتنی آگ لگ گئی ہے، کتنا خوف اب پھیل چکا ہے اس ابھی انٹرویو کا، اور عمران ریاض جی واپس دوبارہ بولنے لگا ہے اسی بات پر۔ تو اتنا زیادہ خوف آ رہا ہے کہ یہ صرف اس طرح کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے، ابھی انٹرویو آیا ہی نہیں ہے۔ انٹرویو نہیں آیا تو آپ دیکھیں کہ اتنا خوف ہے، جب آ جائے گا تو کیا ہوگا، اور جب پھر یہ جو رانا ثناءاللہ کی بات ہو رہی ہے، جب وہ بات شروع ہوگی تو پھر کیا حال ہوگا۔ اچھا، اس کلپ میں رانا ثناءاللہ کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر یہ کہ خود عمران ریاض جو بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا جب ان کو اس طرح سے اغوا کیا گیا تھا اور کس طرح ان کو رکھا گیا، اس بارے میں بھی یقیناً اس میں گفتگو ہمیں نظر آتی ہے، اور کس کو سب سے زیادہ یاد کرتے تھے وہ بات بھی اس میں ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی باہر آنے کے بعد میں نے جس بندے کے بارے میں پوچھا، اگر کسی کے بارے میں، ایک سیاستدان کے بارے میں، تو وہ تھا جی رانا ثناءاللہ کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو کہتے ہیں میری ٹیم نے مجھے بتایا، یہ عمران ریاض کے الفاظ ہیں، کہ وہ آپ کے بارے میں بس اس طرح یہی کرتا رہا، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی وہ مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ رانا ثناءاللہ کی تھیں، جی وہ پتہ نہیں کہ جی مرضی سے چلے گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں، اس طرح کی باتیں۔ تو عمران ریاض کہتے ہیں جی صرف یہ نہیں، بلکہ میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ رانا ثناءاللہ پروپیگنڈا بھی کرتا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب اپنی خیر منائیں، اور عمران ریاض اب میدان میں آ رہا ہے، اور اس نے جب آ کر پوچھا رانا ثناءاللہ کا، تو ظاہر ہے کہ اب وہ بہت سی باتیں، بہت سے کچے چٹھے کھلیں گے، ایک ایک چیز سامنے آئے گی۔ ابھی رانا صاحب بڑے مصروف ہیں، ان کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ ایک تو وہ شہباز گروپ میں نظر آ رہے ہیں، مریم صاحب گروپ الگ ہے، وہ طلال والا گروپ یا مریم صاحب گروپ جو ہے اس میں طلال بھی ہیں، فیصل آباد کے مسائل الگ چل رہے ہیں، ٹک ٹاک کے مسائل الگ چل رہے ہیں، اور اب جس طرح ان کو بھیجا جا رہا ہے، ان کو جانا پڑ رہا ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے کوئی نہیں، نون لیگ کہیں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں، پنجاب میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ان کو جانا پڑ رہا ہے، ان کے لیڈر کو جانا پڑ رہا ہے، قاف لیگ کے در پر بھی، چودھری شجاعت کے پاس بھی، جن کو وہ کوڑا کرکٹ کہتے تھے، اس کے بعد آئی پی پی کے پاس بھی جانا پڑ گیا ہے، رانا ثناءاللہ کو بھیجا گیا کہ جائیں، حکم آیا ہے کہ جناب آئی پی پی کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو ان کی کیا اب رہ گئی اوقات، کیا رہ گئی، یہ پارٹی اب کیا رہ گئی، جس کو ہر گھاٹ پر جا کر وہاں سے بھی پانی مانگنا پڑ رہا ہے۔ اور ہو یہ رہا ہے کہ وہ آئی جے آئی والا سین لگ رہا ہے کہ پارٹ 2 اس کا ہو رہا ہے، ریپلے ہو رہا ہے، کہ ہر پارٹی کو جناب آئیں اور ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ اکیلے تو ہم فارغ ہیں، اور آپ کو ملا کر بھی ویسے تو فارغ ہیں، کیونکہ ماضی میں جو الیکشنز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کو اب جناب وہاں بھی جانا پڑ رہا ہے، اوپر سے اب عمران ریاض، اور اس میں کلپ کے آخر میں
عمران ریاض بتاتے ہیں موبائل کو بھی کہ جی میں نے اس کو بس ٹاکی شاکی مار لی ہے، ریڈی کر لیا ہے، اب یہ ویڈیوز بنانے کے لیے بالکل ریڈی ہے. تو اس کا مطلب ہے خود اب اپنے ویلاگ شروع کر رہے ہیں. یہ بات بھی انہوں نے کی کہ جی وقت تو بہت مشکل سے گزرا اور تکلیف بھی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب اپنے اس طرح سے کریں. تو اس پر بھی عمران ریاض بڑے دکھی ہیں. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا سب سے زیادہ جو یاد آئی جب میاں اشفاق پوچھیں سب سے زیادہ کس کو یاد کیا، کہتے سب سے زیادہ تو اللہ کو یاد کیا. ایسے وقت میں انسان مشکل میں ہوتا ہے اور پریشانی میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ پھر اللہ کو یاد کرتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خاص کرم اور فضل ہوتا ہے کہ ایسے مشکل وقت میں پھر بندہ اپنے رب کو یاد کرے اور وہی مشکلیں ختم کرتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران ریاض کا مذہبی رجحان، دین سے ان کا لگاؤ پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو چکا ہے، کہیں زیادہ ہو چکا ہے. وہ ان کے چہرے سے بھی نظر آتا ہے، ان کی گفتگو سے بھی نظر آتا ہے. تو اسی لیے قرآن پاک سے اگر ہم دیکھیں تو ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو دیکھیے وہ مشکل وقت تھا، اس کے بعد عمران ریاض کو اللہ نے اور عزت بخشی ہے اور پہلے سے زیادہ مقبول ہیں، پہلے سے زیادہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے قریب ہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے ان پر اور ان کے پورے خاندان پر. سب سے زیادہ تو یہ کہ وہ بخیر و عافیت واپس آئے ہیں، الحمدللہ صحت بھی ان کی بہت بہتر ہو چکی ہے. اچھا جی، اب ایک اور چیز جو رانا ثناء اللہ صاحب ان کی پارٹی نون لیگ کے لیے ایک پریشان کن ہے. ایک تو ان کو آئی پی پی کے پاس جانا پڑ رہا ہے، سیٹ ڈسپلٹ کی بات کرنی پڑ رہی ہے، یہ مسائل ہیں. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جی باقاعدہ تحریک انصاف کی طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کیمپین کا آغاز ہو گیا ہے. ویڈیوز آ رہی ہیں، تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے پیغامات آ رہے ہیں اور فہرستیں آ گئی ہیں. 180 وکلاء کو شارٹ لسٹ کر دیا گیا ہے. سنو ٹیلی ویژن کی خبر ہے جی، 180 وکلاء کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے. یہ صرف پنجاب کے لیے ہے اور اس پر بیرسٹر علی گوہر جو چیئرمین ہیں اب تحریک انصاف کے، وہ اس پر کام کر رہے ہیں. 180 وکلاء یہ صرف پنجاب کے لیے ہیں جو پنجاب اسمبلی کی سیٹوں پر الیکشن لڑنے کے لیے ہیں. ظاہر حتمی منظوری پھر عمران خان صاحب دیں گے. اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ 200 کے لگ بھگ ایسے لوگ ہیں، ایسے وکلاء ہیں، صرف وکلاء کی بات کر رہا ہوں میں، جو قومی اسمبلی کی سیٹوں کے لیے شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی ان کو ملیں گے ہی نہیں جناب، ان کو الیکشن لڑنے کے لیے لوگ نہیں ملیں گے، غائب کر دیے جائیں گے، لاپتہ کر اٹھا لیے جائیں گے، کوئی ہوگا ہی نہیں، نہ بلہ ہوگا، نہ بلے کے نشان پر لڑنے والا کوئی ہوگا. یہ خوش فہمیاں ہیں. اگر یہ سب اتنا آسان ہوتا یا یہ سب کچھ ہو جانا تھا تو پھر یہ بلے کا نشان لینے کی یہ اتنی پکڑ دکڑ کی، یہ رانا ثناء اللہ کو جا جا کر یا نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کو جا جا کر جناب جہانگیر ترین سے ملنے کی، ایم کیو ایم سے ملنے کی، با پارٹی سے ملنے کی، فضل الرحمان صاحب سے ملنے کی، حتیٰ کہ قاف لیگ سے ملنے کی، جہاں جہاں سے کوئی ایک بھی خیر ڈال سکتا ہے جی آ جاؤ جی آ جاؤ، اس کی کیا ضرورت تھی. تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ بالکل ماحول اور ہے. اور ابھی تو جناب جب عمران ریاض صاحب آئیں گے اور پھر سب باتیں کریں گے تو آپ دیکھیے گا پھر تو ماحول اس سے بھی کہیں زیادہ اور طرح کا ہو جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.